اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک پی ایم ایل این کے کم از کم اسی رمضان کے اندر جو ہارنے والے امیدواران ہیں ان سے ملاقات رہی۔ میرا خیال ہے کہ آدھی درجن کے قریب لوگ ہوں گے، مختلف جگہوں پہ، افطاری میں، کہیں پہ کسی سحری میں ملاقات رہی، اور میں نے ان سے ایک بات عرض کی، وہی آج آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہم نے ان سے سنا کہ جی وہ کیوں ہارے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری گفتگو بیان کر دی انہوں نے۔ تو پھر جب انہوں نے مائک ہمارے حوالے کیا یا ہمیں بولنے کی دعوت دی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے الیکشن ایک جنگ ہے، آپ اس جنگ میں 12 بور کی دنالی جو تھی وہ پکڑ کے ٹر گئے تھے۔ جو آپ کے مخالفین تھے ان کے پاس AK-47 جس کو کلاشن کوپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کلاشن کوپا، تو میں نے کہا وہ کلاشن کوپوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کلاشن کوپیں تھیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جیسا کہ آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا وہ ایک وقت میں 8 جگہوں کے اوپر لوگوں سے جا کے پرسنلی مل رہا تھا، تو آپ کے لیے بڑی حیران کن بات تھی، لیکن آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اس امیدوار وہ امیدوار اس کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، مفرور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ماسک چڑھا کے لڑکے جو تھے وہ لائے گئے ہوئے تھے دوسرے شہروں سے، یعنی لاہور سے لے جائے گئے تھے، اب یوں کر لیں، وہ لاہور سے باہر الیکشن لڑ رہے تھے، تو لاہور سے لے جائے گئے لڑکے تھے، وہ ایک ایک بندے سے جا کے وہ ماسک والے بندے کو اصلی کینڈیڈیٹ کہہ کے تو ملوا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ آج کے دن جب ہم آپ کے پاس یہاں پہ آپ کے ڈیرے پہ بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی ووٹر آپ سے کنیکٹ ہونا چاہے، آپ کو فیڈ بیک دینا چاہے، شکایت نہ کرنا چاہے، آپ کو پرپوزل دینا چاہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا 119 لوگوں نال رابطہ ہے، دیکھو نا چاہیے گئے نا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نے 119 لوگوں کے ساتھ رابطے کی بنیاد کے اوپر 1.5 لاکھ سے زائد ووٹ لیے ہیں اور پھر بھی آپ ہارے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس شخص کی کنیکٹیوٹی کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کتنی تھی؟ کہ نہیں تھی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے پارٹی کو ڈیجیٹلائز کیا ہے، تو وہ حیران ہو گئے۔ لیکن میں نے انہیں عرض کیا کہ دیکھیے اگر آپ ٹیئرز قائم کرتے ہیں، ان ٹیئرز کے اندر آپ ہر UC لیول کے اوپر ڈیجیٹلائز کرتے ہیں پارٹی کو، چھوٹی سی اس کا پہلو ہے کہ آپ ان کو باہمی کمیونیکیشن کے لیے گروپ بنا دیتے ہیں، ہر UC لیول کے اوپر آپ کا ایک گروپ ہے، آپ ایک کوآرڈینیٹر اپنا ایک رکھ دیتے ہیں، اپنا نمائندہ، پیسے دینے کی لوڑ نہیں ہے اس کو، لوگ خود کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، تو وہاں پہ آپ الیکشن کروا لیتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے نامزد کر دیتے ہیں کہ یہ جناب یہاں پہ میرا پولیٹیکل کوآرڈینیٹر بھی ہے اس UC کے اندر اور یہ واٹس ایپ گروپ بھی چلا رہا ہے، اور اس واٹس ایپ گروپ کے اندر کم از کم 1200 بندہ تو ہوگا نا جو روزانہ اس گروپ کے اندر اپنی کوئی دعا ڈال دیتا ہے، اپنا کوئی میسج ڈال دیتا ہے، اپنا کچھ کر دیتا ہے، تو وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جو اس گروپ کا ایڈمن ہے وہ اوپر تحصیل لیول کا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوگا اس کا ممبر ہوگا، تو جو ضروری سمجھے گا مٹیریل وہ نیچے کا اوپر ڈال دے گا، اوپر کا نیچے ڈال دے گا، تو کارکنوں کو بھی ایک نظریاتی خوراک بھی ملتی رہے گی۔ جو تحصیل لیول کے اوپر واٹس ایپ گروپ بنے ہوں گے وہ اوپر ضلع لیول کے اوپر جڑ جائیں گے، اور ضلع لیول والا جو ہوگا وہ مرکزی لیول پہ جڑ جائے گا، جو ایک آپ کی وہ ٹرائیکون بن جائے گی، ٹھیک ہے، ٹرائل بن جائے گی، اور آپ کی کمیونیکیشن ٹاپ سے لے کے باٹم تک ہو جائے گی۔ یہ تو بڑا زبردست، میں کہ انہوں نے بنایا ہے ایسے، لیکن آپ نہیں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو اس گروپ کے اندر آنے والے فیڈ بیک کو پڑھنا پڑ سکتا ہے، آپ کو اویلیبل ہونا پڑے گا، اور اویلیبل آپ نہیں ہونا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھ کے آپ انجوائے کریں، لیکن ووٹر کے پاس آپ تب ہی جائیں جب وہ آپ کو الیکشن میں ووٹ کی ضرورت ہو، ورنہ وہ خصمانو کھائے جس حالت میں رہے، آپ اس کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا چاہ رہے۔
میں نے کہا یہ عدم رابطے کا یہ آخری الیکشن تھا جو آپ نے لڑ لیا، اب آپ کا نام و نشان نہیں ملے گا، کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر ہر بندہ ہر بندے سے کنیکٹڈ ہے، اور جو نہیں ہے وہ ہونا چاہتا ہے، اپنے نمائندے سے کنیکٹڈ ہونا چاہتا ہے۔ ان کے لوگوں کو جانتا بھی نہیں تھا، آپ کو تن کے نکل گئے وہ، آپ کے بقول اس کو تو کوئی، اس کی نہ کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ تھی، نہ کچھ تھا، نہ اس کو کوئی جانتا تھا، لیکن آپ کو تن کے نکل گئے آگے۔ کیوں؟ انہوں نے ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی پیدا کی۔ میں نے کہا مجھے ایک امید بندی تھی، نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کے اندر کہا تھا رانا ثناء اللہ کو کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ جو ہیں آپ ہر یو سی کے لیول کے اوپر ایک گروپ بنائیں، 35 اضلاع کے اندر ایک گروپ بنائیں، اس گروپ میں اندر 10-15 نوجوان شامل ہوں جو ہر وقت دستیاب ہوں۔ رانا ثناء اللہ نے اس انیشیٹو کا کوارڈینیٹر اپنے دماد لا دیتا، خود وہ پنجاب میں ہی ہے نا، پی ایم ایل این پنجاب میں ہی ہے، خود پنجاب کے سربراہ تھے، انہوں نے اپنا دماد چوک کے انہوں لا دیتا، جس بیچارے کے مبلغ 150 فالوور تھے ٹویٹر کے اوپر، اور اگر اس کے واٹس ایپ گروپ میں دیکھیں تو میرا خیال ہے اتنے کی ممبران اس کا، اگر کوئی وہ واٹس ایپ گروپ چلا رہا ہوگا، ویسے مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ چلا رہا، اس کو اس کے ساتھ جو پکڑ کے جیل میں کیا گیا وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ وہ آپ اس کو ہر جگہ کے اوپر میرا دماد کرتے پھریں۔ تو پھر رانا صاحب نے بھگتا نا، ہار گئے نا الیکشن، تو ہاریے بھئی۔ طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا پہلے آتا ہے، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا ہے وقت یہی مشکل قوموں کی زندگی کا۔ یہ جو طرز کہن پہ اصرار ہے نا کہ ہم نے ڈیجیٹلائز نہیں کرنا، ظاہر ہے رانا صاحب جو ہیں وہ نہیں دستیاب ہونا چاہ رہے، تو رانا صاحب دستیاب نہ ہوں تو ہاریں۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے دوبارہ نہیں پوچھا کہ وہ جو آپ نے ہر یو سی لیول کے اوپر 12 سے 15 لوگوں کا گروپ بنانا تھا، رانا صاحب پنجاب میں اور پورے پھر پاکستان میں بنایا ہے؟ نہیں بنایا نا، تو پھر اے ہی ہونا سی جو ہویا ہے۔ اور وہ اس نے کہا تھا نا منیر نیازی نے کہ جو ہویا ہے ہونا ہی سی، تے ہونی روکیاں رکدی نہیں، ایک واری جے شروع ہو جاوے گل پھر ایویں مکدی نہیں۔ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل چ غماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانوں مرن دا شوق بھی سی۔ تہانوں اگر مرن دا شوق ہے تو کوئی اور کی کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ اور اوپر سے آپ کو مزہ بھی آ رہا ہو گالیاں کھا کے، اور جو بھی آپ کو گالیاں دے اس کے گلے میں ہار ڈالیں، آپ اس کو اعلیٰ عہدوں سے نوازیں، اس کو سینیٹر کی اور ریزرو سیٹوں کی ٹکٹ دیں، تو پھر میرا مطلب ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میرٹ پہ ہو رہا ہے نا۔ ایک چوہا تھا تو اس کا دل کیا خودکشی کرنے کو، تو اس نے جا کے نا مطلب کہ بڑی کوششیں کی، کبھی پانی میں چھلانگ لگائی، کچھ بچ جاتا تھا، اخیر میں اس نے مایوس ہو کے نا ایک پلاننگ بنائی، اس نے جا کے نا تو شیر ایک سو رہا تھا سردیوں کے دنوں میں، اس نے جا کے تو شیر کے نازک حصے کو چھیڑ دی۔ اب شیر جو تھا نا وہ ہڑبڑا کے اٹھا اور اس نے گھرا کے کہا اوے تیری ہے جرت، اس نے کہا کہ اب چوہے نے کہا چلے مراد پوری ہونے لگی، اب شیر ایک جھانپڑ مارے گا اور مجھے زمین میں ہی گاڑ دے گا، میں مر جاؤں گا۔ تو شیر نے نا گھرا کے نا پہلے اس کو ڈانٹا، پھر ادھر ادھر دیکھ کے کیا کسی نے ویکھیا تو نہیں؟ چوہے نے کہا نہیں، کہندا پھر دوبارہ کر، بڑا مزہ آئے گی۔ مجھے لگتا ہے شیر کو عادت پڑ گئی ہے، شیر کو مزہ آنا شروع ہو گیا بےزتی کروانے کا، گالیاں کھانے کا، اپنی بیٹی کو ذلیل کروانے کا، اس کو گالیاں پڑوانے کا مزہ آ رہا ہے شیر کو۔ ادروائز یار کوئی اپوائے تو کرتا ہے نا یار، میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، وہ اپنا گن مین رکھا ہوا ہے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن جب میں دیکھوں کہ میرا گن مین کچھ نہیں کر رہا تو وہ موقع آ جاتا ہے کہ بندہ بندوق کھوندا تے کو ادھر پڑا ہوئے، تیرے کو فائر نہیں نکلن دے۔ میں اس وقت کے انتظار میں ہوں کہ کب نواز شریف کے اوپر وہ وقت آئے گا، یار نہیں آ رہا۔ ٹوٹل ٹھنڈ ہے، برف دے بلاک لائے ہوئے نے انہوں نے سیر دے ہوتے، انہوں نے کوئی غصہ ہی نہیں آندا۔ انہوں نے صاحبزادی دے بارے چ جو بھی بکواس کرے وہ اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں، ان کو جا کے گلے لگاتا ہے، وہ وزارتیں آفر کرتا ہے، ریزرو سیٹوں کے اوپر ایم این اے بنانے کی بات کرتا ہے۔ اپنی عقل تے اس تو بعد آؤٹ ہو جاندی جی بھائی۔ ایک موقع آیا، انہوں نے فرمایا کہ یہ تو نہیں کرنے لگی ہماری لیڈرشپ جو آپ کہہ رہے ہیں،
میں نے کہا لیڈرشپ کو مارے گولی، آپ نے سیاست نہیں کرنی حلقے کی، آپ اپنے حلقے میں ہی کار لیں، ٹھیک ہے نا، اپنے حلقے میں اپنی پارٹی کو ڈیجیٹلائز کر لیں، کوئی پیسے دی پہلے تو ان کا خیال تھا کہ اس پہ کروڑوں روپے لاگت آئے گی، میں نے کہا ایک کا آنا بھی لاگت نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ مطلب بڑیاں اتنے ملنا شلنا والے نے بڑے سپانسر مل جان گے اس طرح کے گروپ دے نا، ٹھیک ہے، وہ تو لبدے پھردے ہوندے نے، اور پھر انہیں تھوڑا سا حوصلہ آیا ہے، اچھا ہے کہ ہاں، اور میں نے کہا کہ لاگت بھی کوئی نہیں آنی، اور ٹور وکھری، اب تو آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہو تو آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے، جی میں فزیکلی گیا تو میں نے یہ کیا اور میں فلاں سے ملا، آپ نے بھی لوگ لے کے آنے ہیں، میں رات کے 2 بجے تک مریم کا جلسہ کروانے، میں نے کہا اس کے اوپر ایک میسج پانا سارا کام ہو گیا۔ اب آپ کی صحت بھی ماشاءاللہ عمر کے ساتھ ڈھلتی جا رہی ہے، تو 5 سال بعد تو آپ اتنا فٹیگ نہیں کر سکیں گے جو آپ نے استعفیٰ کی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، تو میں نے کہا کہ اس لیے اپنے آپ کو ڈیجیٹلائز کر لیں، لیکن نے کہا کہ نہیں ہونا، میں نے کہا یہ نہیں ہونا تو پھر اپنی سیاست پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں، آپ آئندہ سیاست نہیں کر سکتے اپنے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ جیتیں گے بھی تو اگلے آپ کی جیت کو ہار میں بدل دیں گے۔ انہوں نے آپ کے نواز شریف صاحب کو اس وقت نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور عبرت کا نشانہ بنا دیا ہے، آپ اپنے حلقے سے جیت بھی لیں تو وہ آپ کی جیت کو مشکوک بنا دیں گے، آپ کو اپنی نظر کے اندر ہی ذلیل کر دیں گے۔ اور اوپر سے میں نے کہا کہ ہمارے جرنلسٹ دوست جو ہیں وہ ری ایمفسائز کرنے کے لیے موجود ہوں گے، اللہ خیر صلی۔ تو یہ ساری بات جو ہے یہ میں نے تمہید باندھی۔ عتیق چودھری ہاں، جب بھی ویسے میں نے اس سے بڑا ناشکرا شخص کبھی نہیں دیکھا جس کا نام حمزہ شہباز شریف، مطلب کہ میں ان کو گھٹیا تو نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اتنا ناشکرا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہمیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں وہ ہمارا رائٹ ہے، ہم رائل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں۔ یہ حمزہ جب بھی عدالت میں آتا تھا، عتیق اس وقت عدالت کے باہر ان کی گاڑی کے باہر موجود ہوتا تھا، نعرے لگاتا تھا، پولیس سے ڈنڈے سوٹے ڈانگیں کھاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اپنا کاروبار بھی اس نے تباہ کر لیا، اچھی بلی دکان تھی اس کے اوپر پارٹی کے لیے۔ اور وہ شخص کب سے مار کھا رہا ہے؟ جب جی او آر کے اندر کلثوم نواز کی گاڑی کو لفٹر پہ اٹھایا گیا تھا، تب سے مار کھا رہا پارٹی کے لیے۔ لیکن بیگم چھوڑ کے چلی گئی، بچے خجل خوار ہو گئے، کاروبار تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عشق تھا اس کو نواز شریف سے، نواز شریف صاحب آپ کا ایک اور عاشق مر گیا، لیکن معشوق کو کیا، اس طرح کے شمع کو کیا کہ پروانے جل کے مرتے رہے اس سے۔ آپ انجوائے کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔